politics or situation جو چل رہی ہے, Yeah. how do you personally see all of this, you know, if you zoom out and as an artist, as someone like, you know, جو ووکل بھی ہے, جس نے ضیاء والا ایرا بھی دیکھا ہوا ہے, پچھلے سارے ایراز دیکھے ہوئے, how do you see this what's happening right now? یہ میرے کو بہت دن بعد سمجھ میں آیا ایک چیز, کرپشن ہر ملک کا ایشو ہے, اور کرپشن کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. جب میں امریکہ میں تھا تو اوباما بہت ہٹ تھا, اور وہ اتنا ڈائنامک ہے نا, اتنا پڑھا لکھا ہے, اس کی آواز, باتیں اتنی, وہ جتنے بچے مار سکتا ہے ڈرون سے, کوئی بات بھی نہیں کرتا. ہم لوگ بات نہیں کرتے اپنے پروگریسو سرکلز میں, اس وقت امریکہ میں نا بات ہی نہیں کرتے تھے. یہ میں نے کہا یار 1000 کا تو کاؤنٹ ہے ابھی تک, 968 ڈرون کا ہے. یا بٹ ہی از بیٹر دین بش, آئی ڈونٹ کیئر بیٹر دین ہو. اس بچے کو نہیں بھیج سکتے اس پر ڈرون آ رہا ہے کہ ہی از بیٹر بٹ یو ہیو ٹو ڈائی بیکاز ہی از بیٹر دین بش. میں کہا یار یہ کیا بکواس ہے. تو اسی طرح خان صاحب پہ بھی ہے, اینڈ آئی تھنک خان صاحب پوائنٹ میرا یہ تھا کہ فیشزم نہیں ہو سکتا, کرپشن ہر ملک میں ہے, رہے گا جب تک کائنات ہے. اور پہلے کہنے کا اگر اسلامک بات بھی کرتے ہیں تو وہ ایپل بھی کھلوایا گیا ہے, جو بھی تھا وہی کھا لیں, کرپشن ہوا. تو کرپشن کی آپ لیولس کو ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, کیا کیا ہے. میرے لیے کرپشن بہت زیادہ ہے کہ ہم سندھیوں کو, میں اردو اسپیکنگ ویسے, سندھیوں کو برا بولتے ہیں, یہ لیزی ہیں, چور ہیں, کرپٹ ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کرپشن کا. میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو ڈیم بنا رہے ہیں آپ انڈس پہ, ہمیں کچھ نہیں ملے گا سندھ میں, پھر آپ کہیں گے دیکھو بیکار قوم ہے, کچھ کرتی نہیں. وہ بھائی ڈیزرٹ کے لوگ ہیں, نہیں ہوتا پنجاب کی طرح اگتا ہوا, نہیں اگتا یار, اب کیا کریں. تمہارے کو ابھی جو کلائمیٹ چینج میں آنے والا ہے حشر, معلوم ہو جائے گا کیا ہوگا سب کا حال. تو یہ میرا کرپشن کا یہ ایشو ہے. تو میرے لیے جو سب سے بڑا ایشو ہے فیشزم ایشو ہے. ایسا انسان جو کہ لیڈ کر کے لوگوں کو موڈی اسٹائل بیوقوف بنا سکتا ہے, دین آئی ہیو پرابلم ود الیکشنز آلسو. کیونکہ مائنورٹی میجورٹی ڈرامہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ مریں گے, اور لوگ مرے ہیں, اور یہ پھر ملک پھنس گیا ہے. ملک اس طرح کبھی نہیں پھنسا ہے, ڈیڈ لاک کی سچویشن, ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہو. یو کڈ ٹیل. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس دن میں نے اپنی بیوی کو بولا یار لڑکے کو اٹھاؤ. ہاں لڑکے کو اٹھا دیا رات پہ, کہ بیٹا یو ہیو ٹو گو. ہاں کہاں جا رہے ہیں, آئس کریم کھانے جا رہے ہیں. نو یو گوئنگ ٹو امیریکا. جو میں اتنا ہوتا کہ یار وی آل یو ایس سٹیزنس. میں نے کہا یار رہوں گا میں یہاں پہ یار. میرے ابا نے کہا تھا بھائی تم سٹیزن شپ لے لو میرے منڈے سے پہلے, یہ ملک نہیں چلنے والا اس طرح. میں نے کہا نہیں خیر, تم دل سے پاکستانی رہنا, کاغذ میرے لے لو بس. تھینک یو, تھینک گاڈ, ابا بہت عقل مند ہے, میں بچ گیا ہوں. خیر میں رہا یہیں پہ 20 سال. میں نے کام سارا کام میرا یہیں پہ ہے. میں نے کہا لونڈا ابھی نکلے گا. پھر بیٹی گئی, پھر بیوی, بچے, ہم لوگ بالکل ہی ایک عذاب طریقے سے رہتے ہیں وہاں پہ. لیکن پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو خان صاحب نے کیا ہے, ہی واز گوئنگ آن لائک اے کمپلیٹ فیشسٹ. جو بندہ ایک دن میں 3 دفعہ اسپیچز دے سکتا ہے نا, بس دیٹس پیور 100% ہوتا ہے نا, بولتے رہو, چور چور ڈاکو, چور چور ڈاکو. اچھا جو نہیں بھی ہے نا وہ سب کو چور لگتا ہے, اب ڈاکو لگتا ہے. چپراسی بھی آ رہا ہے وہ چور ہے, ڈاکو ہے نا, کیا ہو گیا یار. تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے میرا, اگر ایک بچوں والا اصول کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم کراچی میں کھیلتے تھے کرکٹ کھیلنے, جس نے بال ڈیسائیڈ ہو گئی, جس نے بال پھینکی گھر کے اندر یار وہ لے کے آئے گا, بس اس پر رونا پنا نہیں ہوگا. اٹس ڈیسائیڈڈ. نتھنگ ہیز چینجڈ کہ یہ آرمی اچھی ہو گئی ہے, نہیں, ویسی تھی پچھلے 5 سال سے, ویسی ہی ہے جس 20 سال سے تھی, 30 سال سے تھی. بندہ اٹھا لیں گے, اب بولیں گے اٹھا لیں گے, اوکے از گیون, ٹھیک ہے. بلوچ کے ساتھ بھی یہ کرتے رہیں, بہت زیادہ کچھ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ گیون سرکمسٹانسز ہیں, خان صاحب کو پتہ تھا. اس کے بعد اگر آپ انگلی کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, سو رہے ہیں ان کے ساتھ, پھر ناراض ہو رہے ہیں, اور پھر آپ بہت کچھ بول رہے ہیں, بہت کچھ بولا انہوں نے. But do you think he was expecting something else?
not like a martial law, but like maybe کہ قوم شاید کوئی ایرانین انقلاب کی طرح کھڑی ہو جائے اور something. بٹ دیٹس اگین انسین اسکیری, کیونکہ اگر وہ ایرانی ریولوشن کی بات کرتے ہیں, ہم شیعہ ہیں, مجھے جس دن سمجھ میں آیا میں نے کہا یار انہوں نے تو بڑے لوگ مارے تھے ریولوشن میں, عورتوں کو برقع بنا کے گھماتے رہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ گیون سرکمسٹانسز میں آپ ہی بال لے کے آئیں گے, آپ کو پتہ تھا یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابھی گیم ایسا سیٹ ہوا ہے, اب دیکھیں بندیال کچھ کرتا ہے, پارلیمنٹ کچھ کرتا ہے, کل پھر ہو گیا کچھ, انہوں نے پھر بل پاس کروا لیا. اینڈ سنا بندیال میں 3 جو بینچ ہے, جو ایک بینچ ہے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ہنس رہے تھے, سب ہنستے رہ گئے یار یہ کیا ہوا ہے, یہ تو گوگلی آئی ہے. بٹ دا تھنگ از پاکستان نے اتنا کچھ دیکھا ہے نا, ہم لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں, ایوری بڈی از کمنگ اپ ود سم تھیوری.